বিষ্ণু অজনে চুহিকায়ত মি কুনদ বিষ্ণু অজনে چوہکایت می کند وز جدائی حاشکایت می کند نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کی توفیق سے آپ نے اعتکاف میں یہ دن گزارے اور علماء کرام لاہور سے گجرانوالا اور گرد و نواح اطراف و کناف کے شہروں سے باری باری ہر رات آتے رہے، اور کچھ علماء کرام میں دیکھتا ہوں اور پہچانتا ہوں وہ ہر رات بلا ناغہ بھی آتے رہے، میرے سامنے بیٹھے ہوتے اور دور دراز کا سفر کر کے، حالانکہ جا کے سحری کے وقت ختم ہوتا ہے خطاب اور درس، اور اس کے بعد مجھے معلوم نہیں آپ ساری یہاں کرتے ہیں یہاں کرتے ہیں، واپس پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی توفیق تھی اور آپ کا ہم سب کا اس کے اذن کے ساتھ ایک نصیب تھا کہ اس میخانے میں 10 راتیں آتے رہے، اور ہر کوئی اپنے ذوق اور اپنے نصیب کے مطابق کچھ نہ کچھ پاتا رہا۔ دروس مثنوی کی سلسلے کا یہ آخری درس ہوگا۔ اب مثنوی مولانا روم کے اشعار 26,500 یا 27,000 کے قریب ہیں، مثنوی مولانا روم۔ ایسے چند اشعار بعض اہم موضوعات پر آپ کی تربیت کے اینگل سے میں نے منتخب کیے۔ یہ تو سال ہر سال درس چلتے رہیں تو اس کا ایک تھوڑا سا حصہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ کل کا مضمون جو شروع کیا تھا وہ تھا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، اور اس کے بعد التخلی، التجلی اور التحلی، یہ 5 مراحل اور مراتب جو ریاضت اور مجاہدہ میں آتے ہیں، جن کے ذریعے آئینہ قلب کے زنگار صاف ہوتے ہیں اور ما سوی اللہ کا غبار اترتا ہے، من کی صفائی ہوتی ہے اور دل اللہ کا خلوت کدہ بنتا ہے۔ یہ تذکرہ ہوا تھا۔ اس تسلسل کو آج کی رات کی گفتگو سے قائم کرنے کے لیے پھر وہ پڑھ رہا ہوں 2 ہی شعر۔ آئینہ کز زنگو آلائش جداست، پرشوائے نور خورشید خداست۔ یہ تھا کہ وہ آئینہ جو آئینہ قلب جو زنگ اور میل
اور اغیار ما سوی اللہ ان کے زنگار سے دور ہے، پاک ہے، صاف ہے، وہ آئینہ آفتاب انوار الہیہ کی شعاؤں سے چمک اٹھتا ہے، دمک اٹھتا ہے، اور وہ دل انوار الہیہ سے معمور ہو جاتا ہے۔ پھر مولانا روم نے فرمایا تھا، رو تو زنگار از رخ او پاک کن، بعد از آن نور را ادراک کن، کہ اے طالب جا، پہلے دل کا جو رخ ہے، دل کا چہرہ، اس سے زنگ کو دور کر اور دل کے چہرے کو اس میل کچیل اور آلائشوں کے زنگ سے پاک صاف کر، اس کے بعد اپنی ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے اس نور کو حاصل کر جس کا تو طالب ہے۔ یہ 2 شعر اور اس کے علاوہ کچھ شعر کل بیان کر چکا تھا میں نے، تو سلسلہ گفتگو جو ہے اس کا ربط قائم کرنے کے لیے تبرکاً مثنوی شریف کے یہ شعر پڑھ دیا۔ آج پھر کل کی بات میں مراحل بیان کر رہا تھا کہ نفس کا زنگار اور آئینہ قلب کا غبار کیسے صاف ہوتا ہے، اس کے مرحلے ہیں، سٹیپس ہیں۔ ان مرحلوں میں ایک بیان کر دیا تھا التزکیہ، دہراؤں گا نہیں، کل تفصیل سے بات ہو گئی، 1.5-2 گھنٹے کی بات ہوئی۔ تزکیہ، تزکیہ نفس کی صفائی ہوتی ہے۔ یہ میں صرف ربط کلام کے لیے اختصار سے جملے دہرا رہا ہوں۔ دوسرا مرحلہ تھا التصفیہ، تصفیہ قلب کی صفائی ہوتی ہے، جس سے دل ما سوی اللہ کے تعلقات کے غبار سے پاک ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے تفصیل سے سمجھا دیا تھا، تیسرا مرحلہ آتا ہے، اس کو تخلیہ بھی کہتے ہیں، تخلیہ، مگر عرفاء تصوف، سلوک اور معرفت کی کتب میں عربی میں اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے التخلی، خلوت، تخلیہ ایک ہی لفظ ہے، جس میں دل کو خلوت نصیب ہو جاتی ہے اور ہر اس شے سے دل اپنا رخ موڑ لیتا ہے، اعراض کر لیتا ہے، دل اس سے قطع تعلق ہو جاتا ہے جو دل کو اللہ کے ساتھ تعلق کو توڑتا ہے، قطع کرتا ہے۔ ہر وہ خیال جو دل کا تعلق اللہ سے کاٹے، دل اپنا تعلق اس سے کاٹ لیتا ہے، اور جب سارے غبار دور ہو جاتے ہیں تو دل خلوت قدع محبوب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے چوتھا درجہ بیان کیا تھا التجلی، اس کو اردو کی کتب میں تجلیہ بھی لکھ دیتے ہیں، مگر عربی اصطلاح میں اہل تصوف، اہل معرفت التخلی کے بعد التجلی کا نام، کہ جب دل کو خلوت ہوتی ہے اور غبار سے پاک ہوتا ہے تو تب اس میں عالم بالا اور عالم ملکوت اور عالم جبروت کی تجلیات کا ورود ہوتا ہے، پھر انوار الہیہ کی تجلیات اترتی ہیں اور اسرار منکشف ہوتے ہیں۔ تجلی کے مرتبے کے بعد 5واں مرتبہ آتا ہے التحلی، ہا کے ساتھ التحلی، میں نے حلیہ بھی سمجھایا تھا آپ کو، زیور۔ پھر دل جو ہے وہ اللہ کے اوصاف اور اللہ کے اخلاق کے رنگوں میں رنگا جاتا ہے، اور مرد، اللہ کا بندہ، سالک، تحلی کے مقام پر اخلاق الہیہ میں اور اوصاف الہیہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ یہاں تک گفتگو کر دی تھی ہم نے، اور میں نے سمجھا دیا تھا کہ پھر اللہ کے جو اخلاق ہیں
وہ بندے پر وارد ہوتے ہیں اور وارد ہی نہیں ہوتے، بندے پہ ان کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کے جیسے کلمات ہیں، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کے ساتھ متخلق ہو جاؤ، تو اس بندے کے اندر اس طرح کی وسعت آ جاتی ہے، عفو درگزر آ جاتا ہے، سخاوت آ جاتی ہے، جود اور سخا اور کرم آ جاتا ہے، محبت آ جاتی ہے، شفقت آ جاتی ہے، رافت آ جاتی ہے، رحمت آ جاتی ہے۔ وہ بندہ منبع خیر بن جاتا ہے، شر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو خلق ہیں اللہ کے، وہ اس بندے پر ان کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اور یہ رنگ سب سے زیادہ چڑھا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اس لیے اللہ رب العزت نے خود ان سے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں، یعنی آپ کے اخلاق عظیم اخلاق ہیں، یہ اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب، یعنی اللہ نے اپنے اخلاق کا رنگ اور اوصاف کا رنگ اپنے محبوب پر اتنا چڑھا دیا کہ خود رب ہو کر اپنے بندہ محبوب کو کہا کہ آپ کے خلق عظیم۔ یہ 5 چیزیں کل بیان کر دی، اب اس کو مضمون کو مکمل کر لیں اختصار کے ساتھ، کیونکہ آج کا جو مضمون ہے وہ ادب کا ہے، میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں پچھلے مضمون کی تکمیل کر رہا ہوں جو کل رات کا تھا۔ 5 مراحل پورے کرنے کے بعد یہ ایک سفر ہے جس کو مولانا روم نے کہا تھا کہ اے بندے، پہلے اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو جمع کر، یا اپنی طبیعت میں، فکر میں، سوچ میں یکسوئی پیدا کر، انتشار فکری ختم کر۔ جو فکر میں، سوچ میں، طبیعت میں انتشار ہوتا ہے، بندہ یکسو نہیں ہوتا، انتشار ختم کر، اور انتشار ختم کر کے پوری توجہ سے اس بات کا مفہوم سمجھ، یہ کل میں نے شعر پڑھ دیے تھے، پوری توجہ سے مطلب سمجھ کے، راز کو سمجھ کے میں کیا کہہ رہا ہوں، جب سمجھ آ جائے اور ذہن نشین ہو جائے تو پھر روح کو ترقی کا راستہ دے، اور پھر یہ جو عاشقوں اور عارفوں کا راستہ ہے، سفر ہے، اس کے مرحلے اور اس کی منزلوں کو طے کر۔ یہ جو کہا کہ روح کو ترقی کا راستہ دے، یہ ترقی، الترقی، یہ 6واں مرحلہ آتا ہے اس سفر میں، روحانیت کے سفر میں۔ جب انسان چلتا ہے نفس کو پاک صاف کر کے، دل کے آئینے کو پاک صاف کر کے، دل کو غبار سے پاک کر کے، دل کو خلوت کدہ بنا کر، دل کو اللہ کی تجلیات کا مورد بنا کر، اور پھر اللہ کے اوصاف و اخلاق کا رنگ چڑھا کر جب بندہ آگے چلتا ہے تو پھر اس کو یہاں پہنچ کر ترقی نصیب ہو جاتی، یہاں سے اس کے مراتب میں اور اس کے مدارج میں ترقی شروع ہوتی ہے۔ یہ 5 مرحلے اس کی ابتدائی ریاضت اور مجاہدہ کے تھے، جس مجاہدہ کے نتیجے میں اسے اللہ کی بارگاہ سے تجلیات بھی نصیب ہو گئی، تجلی بھی نصیب ہو گئی، اور خلوت نصیب ہو گئی، خلوت نصیب ہو گئی، پھر تجلی نصیب ہو گئی، اور پھر اس کے اخلاق کا رنگ چڑھ گیا، تحلی۔ اب یہاں سے رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور بندہ آسانی سے، تیز رفتاری سے ترقی کی منزلیں طے کرنے لگتا ہے۔ وہ جو ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے اس کو عربی میں اصطلاح میں التنقل بھی کہتے ہیں، التنقل فی الاحوال والمقامات، احوال اور مقامات میں، مراتب میں، درجات میں بندہ نقل مکانی کرتا ہے۔ جیسے نقل مکانی آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس جگہ سے اگلی جگہ، اس جگہ سے اگلی جگہ، جیسے آدمی نقل مکانی کرتا چلا جاتا ہے تو روحانی ایک نقل روحانی بھی ہوتی ہے۔ روح پھر ترقی کی منزلیں طے کر کے عالم ملکوت اور عالم جبروت اور عالم لاہوت کی طرف محو پرواز ہو جاتی ہے،
اور مرحلہ در مرحلہ، منزل در منزل انسان کو روحانی ترقی ملنا نصیب ہو جاتی۔ جیسے یاد رکھ لیں، جو ترقی ہوتی ہے تو اللہ کے اخلاق کا رنگ اور چڑھتا چلا جاتا ہے، بندے کی طبیعت تو اور بدلتی چلی جاتی ہے۔ دیکھو نا، بشری تقاضے ہیں جو بنیادی طور پہ اللہ نے طبیعتوں میں رکھ دیے تھے، بشری تقاضے ہیں۔ انسان کی جو پیکر بشری اس کے اندر مٹی بھی ہے، جو بنایا گیا تو مٹی بھی ہے، اس میں ہوا بھی ہے، اس میں آگ بھی ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس لیے قرآن مجید میں کہیں فرمایا کہ انسان کو اور بشر کو پانی سے بنایا۔ میں وقت قلیل ہے نا، تو میں اس لیے آیات اور حدیث عبارتیں نہیں پڑھ رہا، میں مفہوماً بتا کے بات آگے گزرنا چاہ رہا ہوں۔ کبھی فرمایا کہ بشر کو پانی میں سے بنایا، کبھی فرمایا کہ بشر کو مٹی تراب میں سے بنایا، کبھی فرمایا کہ بشر کو کیچڑ میں سے بنایا، کبھی تین لازب کہا چپکتے ہوئے گارے سے بنایا۔ یہ جو سارے الفاظ آئے ہیں، کبھی فرمایا جلے ہوئے بودار گارے سے بنایا، من حمأ مسنون۔ یہ قرآن مجید میں 7 مقامات ایسے ہیں جہاں پیکر بشری کی تشکیل کے مختلف مرحلے اور ان کے مختلف اجزاء ترکیبی، جنہیں کہتے ہیں کانسٹیچوئنٹ ایلیمنٹس، جن چیزوں کے ذریعے وہ بنا ہے، اور بشری پیکر کی تشکیل میں جن چیزوں کا دخل ہے، اس سب چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ تو پانی کا بھی ذکر ہے، ہوا کا بھی ذکر ہے، آگ اور تپش کا بھی ذکر ہے، بودار گارے کا بھی ذکر ہے۔ یہ سب چیزیں اس سے پیکر بشری بنا ہے۔ طب کے اصول میں یا میڈیکل سائنس کے اصول میں ایک بات بڑی واضح ہے، طب میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مفردات۔ علم طب میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی حکیم، حکما یا طباء ہوں گے، کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا کسی نے، وہ جلدی سمجھ جائیں گے، باقیوں کو جو میرے جیسے ہیں ان کو سمجھا رہا ہوں۔ مفردات ایک سنگل ایلیمنٹ ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے، اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے اپنی۔ اطباء نے، حکماء نے مفردات کے خصائص پر، ان کی خصوصیات پر کتابیں لکھی ہیں، مفردات کی خصوصیات پر اور ان کی تاثیرات پر کتابیں لکھی ہیں۔ جب حکماء نسخے بناتے ہیں، مریض کی تشخیص کرتے ہیں نبض پہ، جب مرض کی تشخیص کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے، اس کے لیے تجویز کرتے ہیں نسخہ۔ اس نسخے کو جب تیار کرتے ہیں تو کئی مفردات ملا کر ایک نسخہ بنتا ہے، بھلے صفوف بنے یا معجون بنے یا شربت بنے یا گولیاں بنے، حبوب جو بھی بناتے ہیں، وہ جب جو چیز تیار ہوتی ہے اس میں کئی مفردات استعمال ہوئے ہوتے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو تاثیر مفردات کی تھی، ایک مفرد کی، وہ ساری جب اکٹھی تیار ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مرکب۔ یہ کیمسٹری میں بھی لفظ یوز ہوتا ہے، پھر مرکب ہو جاتا ہے۔ جب وہ مرکب بنتا ہے، چیزیں کانسٹیچیوٹ ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ کیمیکل یا جو بھی چیز تیار ہوتی ہے، تو اصول یہ ہے جو خاصیت اور تاثیر مفردات میں وہ سنگل ایلیمنٹس کی تھی، جو اس دوائی میں استعمال ہوئے تھے، وہ ساری تاثیرات جمع ہو جاتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوائی کی ٹھنڈی تاثیر ہوگی، گرم تاثیر ہوگی، معتدل تاثیر ہوگی، مختلف اخلاط پہ کیا اثر ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ پھر طب کا سبجیکٹ ہے، میں ادھر نہیں جاتا، میں کوئی طب کا پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں۔ ایسے بنیادی سی بات آپ کو سمجھا دی۔ اپنے ذوق کے لیے کتابیں پڑھتا ہوں، ہر سبجیکٹ کی کتاب پڑھتا ہوں، مفردات کی کتابیں بھی کئی پڑھی ہوئی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہوں میں چیز کو سمجھنے کے لیے۔ تاثیرات کی کتابیں دیکھتا ہوں، ابن سینا کی کتابیں، الغرض بہت ساری کتب ہیں۔ یہی قاعدہ انسان کے بشری پیکر کی تشکیل میں ہے۔ اگر پانی اس میں استعمال ہوا ہے، شامل ہے، تو پانی کی جو تاثیر ہوگی وہ انسان کے اندر پائی جائے گی۔ پانی کی جو سیلانی ہے وہ انسان کی طبیعت میں ہوگی۔ انسان کی طبیعت سیلانی ہوتی، جدھر بہہ جائے بہہ جائے، ادھر بہہ گئی، ادھر آیا، ہوا چلی، ادھر بہہ گئی، ہوا کا رخ آیا، ادھر بہہ گئی،
نیکی ماحول ملا نیکی کا ادھر بہہ گئی، برا ماحول ملا ادھر بہہ. یہ جو سیلانی یہ تباہ ہے انسان کے اندر، طبیعت کی سیلانی پانی سے آئی ہے. اس طرح ہوا کی جو تاثیرات ہیں وہ بھی انسان کی طبیعت اور بشریت میں ہیں. آگ کی تاثیرات بھی انسان کی، اس لیے غصہ آتا ہے، کبھی ٹھنڈک آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہیں. اب خوبی کیا ہے، ہر چیز کا ایک اپنا اپنا اثر ہے. کوئی ٹھنڈا کر دے گا، کوئی گرم کر دے گا. اعتدال پہ لانا کمال ہے. اعتدال پہ لانا، اعتدال میں کمال ہے. بولیے اعتدال، نہ افراط میں کمال ہے نہ تفریط میں. یہ بڑھ گئی حد سے زیادہ تب بھی خراب. جیسے آپ کو میں نے پہلے وہ مسئلہ جو 2 راتیں بیان کیا تھا، وہ خرابی کیا ہے؟ یہ بندہ افراط کرتا ہے، حد سے بڑھتا ہے، ادھر گزر جاتا ہے، یا کم کر دیتا ہے تو ادھر گزر جاتا ہے. افراط میں بھی خیر نہیں اور تفریط میں بھی خیر نہیں. خیر کس میں ہے؟ اعتدال میں. تو اعتدال یہ ہے کہ جب بندے کی طبیعت روحانی ترقی کی طرف جاتی ہے تو اس کی طبیعت ترقی کے ساتھ ساتھ معتدل ہوتی چلی جاتی ہے. کئی اولیاء اور صوفیاء اوائل وقت میں صاحب جلال ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں جلال ہوتا ہے، مگر جوں جوں کمال کی طرف جاتے ہیں تو جلال اعتدال میں بدلتا چلا جاتا ہے. کمال اعتدال میں ہے، ہر چیز میں اعتدال. جب اعتدال ہوتا ہے تو کسی کے ساتھ نہ ربط اور تعلق میں کمی رہتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے. میں یہ جو بیسک چیز بتا رہا تھا کہ پھر ترقی شروع ہوتی ہے. جب احوال میں ترقی ہوتی ہے، احوال میں، تو اس کے بعد جا کے ایک درجہ آتا ہے جس کو تصوف اور معرفت و سلوک کی زبان میں التدانی کہتے ہیں. التدانی یہ عروج ہے. اس کو ترقی کی راہ میں مرتبہ عروج کہتے ہیں. بندے کی ابدیت، بندے کی روحانیت، وہ اوپر عروج کرتا ہے، اوپر کی طرف جاتا ہے تاکہ اللہ کی قربت پائے. پھر جب بندہ تدانی، اس تدانی کی منزل پر بندے کو ثم دنا کے فیض کا حصہ ملتا ہے. ثم دنا، جب تدانی کے سفر میں ہوتا ہے تو ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا اور قریب گیا. اس کے فیض کا ہوتا فیض نبوت ہے اور ہوتا فیض الوہیت ہے، اس کا حصہ نصیب ہوتا ہے. جب تدانی کا سفر بندہ مکمل کرتا ہے تو اگلا مرحلہ التدلی کا آتا ہے. التدلی میں ثم دنا فتدلا، پھر وہ جلوہ حق قریب ہوا تو پھر اللہ نزول اجلال فرماتا ہے اس بندے کے قلب پر، اس بندے کے روح پر، اس بندے کے سر پر، اس بندے کے باطن پر. ادھر بندہ قرب کے سفر طے کرتا ہے، پھر جواباً جیسے حدیث قدسی میں ہے، پھر بندہ کی طرف مولا قریب ہوتا ہے، اور اس طرح بندے کو پھر معراج نصیب ہوتی ہے. یہ نزول حق ہے. جب تدانی مکمل ہوتی ہے تو تدلی کی شکل میں بندے کو نزول حق کی شکل میں اللہ اسے اپنی قربت کی بارگاہ میں لے لیتا ہے. اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے. جب قربت نصیب ہوتی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں. حجابات اٹھ جاتے ہیں. 9واں درجہ آتا، اس کو کہتے ہیں التلقی. پھر براہ راست بندہ بارگاہ حق سے اخذ کرتا ہے، فیض لیتا ہے، سماع کرتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے، مواجہہ ہوتا ہے، مکافحہ ہوتا ہے. پھر وہ اخذ کرتا ہے، اخذ فیض ہوتا ہے. اللہ پاک پھر نزول فرماتا ہے اپنی تجلیات کا، اپنی کرم نوازیوں کا، اپنی عنایتوں کا. تو بندہ اللہ سے اخذ کرتا ہے، لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں التلقی. جب تلقی کی منزل کرتا ہے تو 10واں درجہ ہے التولی. تلقی میں لے کر التولی کا وہ اس مقام پر جب بندہ التدانی میں جاتا ہے، پھر التدلی آتی ہے، پھر التلقی جاتی ہے، اس وقت بندہ اپنے آپ کو بھول چکا ہوتا ہے. بندہ خود سے باہر جا چکا ہوتا ہے. اس بندے کا خودی نہیں برقرار ہوتی، یہ عالم بے خودی ہوتا ہے.
چونکہ انوار و تجلیات کا ایک غلغلہ ہوتا ہے، ایک پرتو ہوتا ہے، بندہ اس میں گم ہوتا ہے، اور پھر قربت کی منزلیں طے ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اخذ فیض شروع ہو جاتا ہے، سارا مکمل کر کے پھر اللہ پاک فرماتا ہے بندے تجھے کامل کر دیا، تجھے مکمل کر دیا، اب تو پلٹ جا۔ بندہ پھر واپس اپنی طرف پلٹتا ہے، وہاں جا کر اپنے آپ سے گم ہو کر قربت پا کر اس سے اخذ فیض کر کے پھر بندہ اپنی طرف پلٹتا ہے۔ رجوع کا الیہ کا من ہو، اے بندے وہ تیرا رجوع ہے پھر تیری طرف اس بارگاہ سے۔ یہ مقام نزول ہے۔ عروج کے بعد جو نزول ہوتا ہے وہاں مرتبے تمام ہو جاتے ہیں، مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب آقا علیہ السلام کا معراج کی رات عروج تھا، بولیے اوپر جا رہے تھے، تو ذکر صرف ایک آیت میں کیا۔ جب اوپر جا رہے تھے، مرتبہ عروج میں تھے، تو ذکر اس کا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی انہ هو السمیع البصیر تک، یہ پوری ایک آیت میں ذکر کیا۔ اوپر جا رہے تھے، آنکھ جھپکنے میں سرعت رفتار کے ساتھ جا رہے تھے، ایک آیت میں ذکر کیا۔ اور جب ثم دنا، تدانی بھی ہو گیا، فتدلا، تدلی بھی ہو گیا، فکان قاب قوسین او ادنا، اخذ فیض بھی ہو گیا، آپ کی شان کے مطابق، آپ کے مرتبے کے مطابق، اور اللہ کی شان الوہیت، دینے والے کی شان اور لینے والے کی شان۔ جب لے کے پلٹے تو اس کا ذکر، وہ شان جب مکمل کر کے پلٹے مقام نزول میں، تو نزول کا ذکر 20 آیتوں میں کیا۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہاں سے شروع کر کے ما زاغ البصر وما طغی، یہ جو پورا 20 آیتوں پر مشتمل النجم کا پہلا رکوع ہے، یہ حضور کے مقام نزول کا بیان ہو رہا ہے۔ عروج کا تذکرہ ایک آیت میں، نزول کا تذکرہ 20 آیتوں میں، وہاں ایک ایک تفصیل بیان ہو رہی ہے نزول میں، وہاں تام ہو جاتا ہے بندہ اپنے اپنے مرتبے کے مطابق۔ یہ التولی ہے، اور جب تولی ہوتی ہے تو پھر اس بندے کے تمام معاملات اللہ نے خود سنبھال لیے ہوتے ہیں، اللہ نے سنبھال لیے ہوتے ہیں۔ یہ اشارہ کیا تھا ایک لفظ میں مولانا روم نے کہ بندے پہلے اپنے زنگار دور کر اور غیر کے غبار کو دور کر، اپنے آئینہ قلب کو صاف کر، پھر محنت اور ریاضت کر، اور شوق سے پھر روح کو ترقی کا راستہ دے۔ یہ جو کہا تھا ترقی کا راستہ دے، اس کی میں نے تفصیل آپ کو 2 راتوں میں مکمل کر دی۔ وہ 10 منزلیں ہیں جس میں روح ترقی پاتی ہے، وہاں پہنچتی ہے اور پلٹ کے آتی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مضمون جو لے رہا ہوں مثنوی کا، وہ ادب کا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے 10 مرحلے تو بیان کر دیا آپ کو، ایک چیز ساتھ اور بھی سمجھا دوں۔ ان 10 مرحلوں میں ایک چیز اور توجہ طلب ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو ترقی کا راستہ ہے، اس کی ابتدائی ضروریات یا ترجیحات کیا ہیں وہ بھی کچھ بیان کر دوں بڑے اختصار سے، پھر ہم ادب کے موضوع پر آتے ہیں۔ سب سے پہلے ابتدا، میرے بیٹے، میرے بیٹیاں اور بھائی اور بہنیں توجہ سے ہاتھ کھڑا کریں نا، بیٹے اور بیٹیاں بھی، اور میرے بھائی اور بہنیں، بھائی بھی سارے، بزرگ بھی سارے۔ اب میں آپ کو یہ راستہ نکلتا کیسے ہے اس کی چند بنیادی چیزیں مختصر سا حوالے دے دوں، اشارہ دے دوں، چلیں بس نیچے کر دیں۔ ماشاء اللہ، اب آپ کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ میں ایسے غلطی سے بھی کہہ دوں ہاتھ کھڑا کریں، گفتگو شروع کر دوں، آپ ہاتھ نیچے کرتے ہی نہیں ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اچھا دیکھیے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس پورے سفر کی ابتدا، اب آپ سن رہے ہیں میری بات کو، یہ جو سن رہے ہیں یہاں سے یہ سفر شروع ہوتا ہے، یہ سماع ہے، آپ سن رہے ہیں، سننے سے سفر شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلا قدم سننے میں تذکر ہے،
بولیے تذکر، کہ بندہ جو سنے تو اس کو نصیحت میں بدل دے۔ سنتا ہر کوئی ہے، سنتا بہت لوگ سنتے ہیں، سارا جہان سنتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے سنتے ہیں، مگر اس کو تذکر میں نہیں بدلتے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر، تذکیر کے لیے، فَإِنَّمَا أَنْتَ مُذَّكِّرٌ۔ یہ تذکر، تذکیر، ذکر کا لفظ بھی آتا ہے، إِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ۔ تذکرہ، یہ 5-6 الفاظ استعمال ہوتے ہیں مختلف، ذکر، تذکرہ، تذکر، تذکیر، ذکرہ، یہ سارے الفاظ ہیں۔ مطلب کیا کہ جو سنیں، آپ یہ سمجھیں اگر کچھ حاصل کرنا ہے، سمجھیں یہ میرے لیے، یہاں سے شروع ہوتا ہے نفع۔ ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں واہ واہ بڑی بات ہے، مگر خیال جاتا ہے کہ یہ اوروں کے لیے ہے، دوسروں کے، دیکھا کیا فرمایا، دیکھا کیا بات کی، وہ دوسرے کو متوجہ کرتا ہے۔ نہیں، دوسروں کی طرف توجہ کرنا جائز نہیں، اپنے پر دھیان کر اے بندے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری نصیحت میرے لیے، اپنے من پر وارد کریں، سنیں اس طرح کہ یوں لگے کہ آپ ہی اس بات کے حقدار تھے، آپ کے لیے بات کی گئی، ہر شخص یہ سمجھے کہ میرے لیے کی گئی۔ مجھے آپ کہیں مجھے غرض نہیں کسی اور کے لیے ریلیونٹ تھی یا نہیں تھی، مجھے تو یوں لگا کہ اول سے آخر تک سارا مضمون میرے اوپر تھا، میرے لیے تھا، اس کو اخذ کریں۔ صحابہ کرام جب آقا علیہ السلام کا خطاب، درس اور بات سنتے تو ہر صحابی اس کو اپنے حال پر وارد کرتا، وہ سمجھتا، ادھر سنتا، ادھر اپنے قلب کے حال کو دیکھتا، جھانکتا، اور جو سن رہا ہے ادھر اپنے من میں جو دیکھ رہا ہے ان کے اندر مطابقت تلاش کرتا، مناسبت تلاش کرتا کہ میرے یہ امور ہیں جن کے لیے آج مجھے نصیحت ملی، اور ان کی اصلاح کی پھر فکر کرے۔ اگر اس طرح کی سوچ ڈیولپ ہوگی تو پھر یہ تذکر ہوگا۔ یہ بات آپ سمجھیں، یعنی جو سنیں زندگی میں، یہ کبھی بھول کر نہ سوچیں کہ یہ دوسرے کے لیے، بس یہ سوچا تو سب کچھ گیا، دوسرے کے لیے گیا، برباد ہو گئی ساری بات۔ نہیں، آپ سمجھیں یہ میرے لیے۔ اب آپ کا کام ہے کہ جو سن رہے ہیں وہ اپنے اندر تلاش کریں۔ بندہ اپنے حال سے سب سے زیادہ خود واقف ہوتا ہے، دوسرے کے اوپر تو 100 پردے چڑھے ہوئے ہیں، کیا پتہ، اور بندے سے اپنا چھپا ہوا کچھ نہیں، اس کی طبیعت میں کیا ہے، کس کس بات پہ غصہ آتا ہے ناجائز، کس چیز کا حرص ہے، کس چیز کا لالچ ہے، کس کس کے لیے حقد ہے، کس پر حسد ہے، کیسے انانیت، عجب آتا ہے، کیسے خود پسندی آتی ہے، کیسے میں کرسی، جا، پیسے ٹکے کی طلب کرتا ہوں۔ بندہ اپنے ایک ایک حال سے پردہ اٹھا کر جو سن رہا ہے اس کو وارد کرے، اس سے تذکر پائے۔ یہ پہلا قدم ہے۔ جب سنیں تو آپ کے جو کان ہیں وہ تن کا حصہ ہیں، تو کان سے سنیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اندر کے حال کو اور نصیحت کے سماع کو جوڑ دیں، جوڑتے جائیں تاکہ آپ فکس کر لیں، متعین کر لیں میرے یہ ایریاز ہیں، میرے لیے نصیحت ہوئی ہے، اور بس اس پہ لگ جائیں۔ کسی کے لیے تھا یا نہیں تھا آپ کو کوئی سروکار نہیں، یہ تذکر بنے گا۔ تذکر کے بعد ہے تفکر۔ جب تذکر نصیحت بن جائے، بیان اور خطاب اور سماع آپ کی من پر نصیحت بن جائے، پھر تفکر، پھر فکر کریں میری یہ خرابی آئی کہاں سے، ابتدا میں کہاں تھی، پھر آپ اپنا پچھلا زمانہ یاد کریں، کب تک نہیں تھی یہ خرابی، کب تک نہیں تھی، بہت پہلے آئی تو کب، کتنے عرصہ ہوا اس کو آئے ہوئے،
کتنی رفتار سے بڑھتی گئی، کس کس شے نے میری اس خرابی کو اور بڑھایا۔ اپنے اندر من میں جھانک کر اپنے سراغ کریں، زندگی کا راز زندگی کو پائیں اپنے اندر، کیا کیا کس کس چیز سے میرا نفس پھولتا ہے۔ کوئی میرا ہاتھ چومے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، ایک راحت ہوتی ہے یا نہیں؟ ایک بندہ ہاتھ نہ چومے تو خیال آتا ہے یہ کیسا، اس نے ہاتھ ہی نہیں چوما۔ اگر یہ آپ کو فرق دکھائی دیتا ہے تو پکڑ لیں اس بے ایمان نفس کو اسی جگہ۔ وہ ہاتھ چومنے کو دیکھتا ہے، نفس برباد کرتا ہے تمہیں۔ یہ میرے لیے کھڑا ہوا یا نہیں ہوا، بس جو ہی یہ سوچ آئے بس پکڑ لیں اس کو، وہ شیطان ہے، برباد کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے کو اتنا ملا ہے، اس کو اتنا سکھ ہے، میرے وسائل کم ہے، موازنہ ہے، پکڑ لیں۔ تو ایک ایک چیز کو گن گن کر چن چن کر پکڑیں اور دیکھیں کب شروع ہوئی خرابی، کتنی تھی، اب کتنی ہے، کس کس شے نے اس کو بڑھایا، کون سی چیز میرے نفس کو خوش کرتی ہے، کون سی نہیں خوش کرتی، اصلاح کیسے کرنی ہے، نفس کی مخالفت کرنی ہے۔ ان چیزوں پر سوچ بچار کرنا، اپنا تجزیہ کرنا، سوچ بچار کرنا، اپنا علاج کرنا، جو کچھ سنا ہے سنے ہوئے نصیحت میں سے اپنا علاج لینا۔ یہ جب سوچیں گے اور اپنی بہتری کی فکر کریں گے، اس پروسیس کو کہتے ہیں تفکر۔ پہلے آپ نے نصیحت لے لی تھی میرے لیے اور خوشی سے قبول کر لیا تھا، وہ تذکر تھا۔ اب فکر میں لگ گئے، ایک تشویش ہو گئی، فکر دامن گیر ہو گیا، بے چینی آ گئی، لاحق ہو گئی کہ اب اس سے نجات پاؤں، اور پھر تلاش کرنے لگے بگننگ کہاں سے تھی، اب کیا ہے، کیسے ہوگا۔ یہ تفکر ہے۔ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی۔ جب تذکر ہو جائے پھر آپ تفکر میں چلے جائیں، جب تفکر کے مرحلے میں جائیں تو تیسرا سٹیپ ہے توجہ اور تجمع۔ یہ جو تجمع اور توجہ، یہ اصطلاحات آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، یہ میں مضامین کو پڑھ کے، لغت کی کتابیں اور اہل معرفت کی کتابیں اور لغت کی کتب کو دیکھ کر، مضامین دیکھ کر اصطلاحات وضع کرتا ہوں۔ ایسے بس میں چھوٹے موٹے ٹوٹے پھوٹے کام کرتا ہوں، یہ جو اب بتا رہا ہوں، تاکہ اس مضمون کو ایک لفظ میں جمع کیا جائے، اس مضمون کو ایک اصطلاح میں دیا جائے۔ کئی چیزیں اصطلاحات کی شکل میں موجود ہوتی ہیں، جو پہلے بتائے 10 مقامات وہ مصطلحات ہیں، وہ کتب میں موجود ہیں۔ جو اب بتا رہا ہوں یہ ساخت کیے ہیں مضمون کو ایک لفظ میں بند کرنے کے لیے، یہ وضع کیے ہیں آپ کے لیے۔ تجمع اور توجہ، اس سے ترکیز کرتا ہے بندہ۔ جب آدمی تذکر کے بعد تفکر میں داخل ہوتا ہے تو ذہن میں انتشار ہوتا ہے، کبھی فکر ادھر چلا جاتا ہے ذہن، کبھی ادھر چلا جاتا ہے، کبھی یہ خیال آ گیا، کبھی یہ خیال آ گیا، یکسوئی نہیں ہوتی۔ نماز میں بھی یکسوئی نہیں ہوتی، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، افکار آتے ہیں، دھیان تقسیم ہوتا ہے، فکر منتشر ہوتا ہے۔ یہ جو انتشار ہے ذہن کا، فکر کا، سوچوں کا، اور تعدد ہے، بہت ساری سوچیں ہیں، ان کی کوئی سمت نہیں بنتی، کبھی آپ کی سوچ کو لے کے ادھر چلی جاتی، اس کو کہتے ہیں آپ کا فوکس نہیں ہوتا، ایک بات پر فوکس نہیں ہوتا، ایک بات پہ کہتے ہیں کنسنٹریشن نہیں ہوتی۔ پڑھائی کرنے والے بچے بھی پڑھتے ہیں، امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ان کا فوکس ٹھیک نہیں ہوتا۔ کیمرے سے آپ فوٹو بنائیں نا، کیمرہ لے کے فوٹو بنائیں تو اس کو ایک کہتے ہیں فوکس ہوتا ہے، جس کی تصویر بنانی ہے وہ فوکس ہوتا ہے۔ کیمرہ اور اس تصویر کے درمیان کے فاصلے کو فوکل لینگتھ کہتے ہیں۔ اب تو آٹومیٹک کیمرے آ گئے نا، آٹومیٹک۔ پہلے زمانے میں آٹومیٹک نہیں تھے، ہاتھ سے فوکل لینگتھ فکس کرنی پڑتی تھی کہ اتنا فاصلہ رکھا جائے کہ فوکس بالکل کلیئر ہو جائے۔ وہ بندہ مشق کر کے فوکس کو کلیئر کرتا تھا، اب تو سارا کام ٹیکنالوجی کر دیتی ہے نا، بس انگلی لگائی ٹکا ٹک کر کے فوکس ہو گیا، اس پہ ریڈ سی لائن آ گئی، گول سا دائرہ آ گیا، تصویر بنا لی۔ وہ جو فوکس ہے وہ فکر میں بھی فوکس ہے، ذہن میں فوکس ہے، سوچ میں فوکس ہے، کس پر فوکس کرنا ہے اور کس پر نہیں کرنا۔ ہم اصل چیز سے توجہ ہٹا دیتے ہیں اور غیر ضروری باتوں پر توجہ کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بات کریں
اس بات کا کوئی کنارہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ بات، یہ اصل بندہ 15 منٹ سنتا رہے نا، ایسے بندے میں نے دیکھے ہیں گھنٹہ بھی سنتا رہے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے، یہ کس کے خلاف بول رہا ہے، کس کے حق میں بول رہا ہے، اس کا فوکس کیا ہے، فوکل پوائنٹ کیا ہے۔ وہ کبھی چھلانگ لگا کے ادھر چلا جاتا ہے مشرق میں، کبھی گجرانوالہ چلا جاتا ہے، اگلے مرحلے میں قصور پہنچ جاتا ہے، کبھی شیخو پورہ چلا جاتا ہے، اگلے قدم پہ چھانگا مانگا چلا جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کی بات کبھی اس کی بات، سمجھ نہیں آتی اصل بات کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو یہ جو میں نے کہا یہ تجربے میں آیا کہ نہیں؟ جس کے تجربے میں یہ سمجھ میں آگے ہاتھ کھڑا کرے۔ کئی لوگ دیکھے ہیں نا کہ اصل جو مطلب کی بات ہے اس کو فوکس نہیں کرتے، تو جس طرح گفتگو میں فوکس نہیں ہوتا تو نتیجہ وکیل کیس ہار جاتے ہیں، ان کا فوکس ٹھیک نہیں ہوتا، کس پر دلیل دینی ہے، کس پر زور دینا ہے، کس پر نہیں دینا، غیر ضروری کو ضروری بنا بیٹھتے ہیں اور ضروری کو غیر ضروری، کیس ہار جاتے ہیں۔ یہی بندے کا حال ہے، غیر ضروری چیزوں پر توجہ لگی رہتی ہے اور ضروری چیزوں سے توجہ ہٹ جاتی ہے، تو فوکس خراب ہوتا ہے۔ تو روحانیت میں تذکر تفکر کے بعد بھی ایک فوکس ہے، اس فوکس کو توجہ اور تجمع کہتے ہیں۔ فوکس کیا جائے، گفتگو میں فوکس، اور یہی فوکس کو آج کل بڑے بڑے یہ جو جوڈو کراٹے والے ہیں اور جاپنیز اور چائنیز بڑے بڑے ہنر آ گئے ہیں، لوگ اینٹیں توڑتے ہیں، لکڑیاں توڑتے ہیں، لوہے توڑتے ہیں اور مارتے ہیں، وہ ایک توجہ کر کے فوکس کرتے ہیں اور پورے جسم کی طاقت کو فوکس کر کے ایک ارتکاز کے نقطے پر لاتے ہیں اور پھر مارتے ہیں مکہ، 10-20 بندوں سے زیادہ طاقت آ جاتی ہے۔ یہ یوگا کرواتے ہیں، ہندو میں یوگا صحت کے لیے ایکسرسائزز ہیں، وہ یوگا میں بھی فوکس ہوتا ہے۔ ڈپریشن کے مریضوں کو بھی فوکس کرواتے ہیں، توجہ کرو۔ صوفیاء تصور شیخ کرواتے تھے، تصور اسم ذات، فوکس کے لیے، تاکہ ذہن سے انتشار ختم ہو۔ یہ توجہ اور فکر اور سوچ اور بندے کی ہمت جو منتشر ہوتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر بٹ جاتی ہے، اس کو فوکس کیے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ جب آپ زمین میں بوتے ہیں کوئی چیز تو گھاس پھوس اگاتی ہے، گھاس پھوس اگتی ہے کہ نہیں جگہ جگہ، تو آپ اس کو کیوں اکھاڑ کے پھینکتے ہیں؟ باغ میں سے، چمن میں سے، اپنے بیک یارڈ میں سے، اپنے کیوں نکالتے ہو؟ مالی کیوں اکھاڑ کے نکالتے پھینکتے ہیں؟ اس لیے کہ زمین کا فوکس گھاس پھوس پہ ہو جاتا ہے۔ زمین کی جو قوت تخلیق ہے، جس نے زمین کی جس قوت نے پودے کو جنم دینا اور ترقی دینا اور بڑا کرنا، وہ قوت زمین کی اس پہ لگ رہی ہے، ایسی گھاس پھوس پر، اس کو نکال کے پھینکتے ہیں۔ اصل جس پھول یا پودے یا پھل پر توجہ زمین کی چاہیے وہ رہ جائے تاکہ زمین کا فوکس ٹھیک ہو جائے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ اسی طرح مختلف پودے اور پھول ہوتے ہیں، مالی کاٹتا ہے، ٹہنیاں بکھر جاتے ہیں، منتشر ہوتے ہیں، آپ کو باغ بھی اچھا نہیں لگتا، کیاریاں اچھی نہیں لگتی، تو مالی کاٹتا ہے، کاٹ کے پھر وہ اس کے بعد ایسی خوبصورت شکل آ جاتی ہے، اس کی شکل میں فوکس آ جاتا ہے، وہ انتشار ختم ہوتا ہے۔ تو انتشار بندے کو ڈیریل کرتا ہے، حسن کو ختم کرتا ہے، خوبصورتی کو ختم کرتا ہے، توجہ کی طاقت کو ختم کرتا ہے۔ تو انتشار کو ختم کرنا اور ساری سوچ کو، ہمت کو، توجہ کو، صلاحیت کو، ذوق کو، اپنی باطنی صلاحیتوں کو ایک نقطے پر مرکوز کرنا، اس کو کہتے ہیں تجمع۔ بکھری ہوئی صلاحیتوں کو جمع کر کے یکسو کر دینا ایک نقطے پر۔ اب آپ سمجھیں، اس لیے جب کبھی نماز میں کھڑے ہوں، نماز میں فوکس نہیں ہوتا، مراقبے میں بیٹھیں فوکس نہیں ہوتا، جب فوکس نہ ہو آنکھیں کھول لیں، پھر دوبارہ بند کریں، تصور پر فوکس کریں، کچھ دیر جم جائے گا، پھر دیکھیں تصور دھندلانے لگا ہے، آنکھ کھول لیں، پھر کھول کے دوبارہ نئے سرے سے فوکس کریں، کچھ دیر اور آگے چلا جائے گا۔ تو ہر چیز کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے، ہر چیز کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے۔ تو تیسرا مرحلہ تذکر تفکر کے بعد توجہ اور تجمع کا، جب یہ ہو جائے تو تب چوتھا مرحلہ تتبع،
پھر جو پیروی ہے، اتباع شریعت ہے، اتباع سنت ہے، اعمال صالحہ، ان کو اپنانا اور آقا علیہ السلام کی اتباع کرنا، وہ تتبع اسی وزن پر، تفعل کے وزن پر، پھر وہ تتبع آپ کے اندر نور پیدا کرتی ہے۔ ورنہ ان چیزوں کے بغیر جب تتبع کرتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، اجر اور ثواب ملتا ہے، مگر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ میں نے ترقی کا یہ دوبارہ مضمون چھیڑ دیا، ترقی کے لیے ریکوائرمنٹ سمجھائیں۔ اگر چاہیں کہ ترقی ہو، بیل کی طرح ساری زندگی ایک ہی جگہ کنویں پر نہ گھومتے رہیں، آگے بڑھے، منزلیں طے ہوں، تو پھر اس طرح تذکر، پھر تفکر، پھر تجمع اور توجہ، اور پھر تتبع، اس طرح جوڑے اتباع کریں۔ اگر اتباع کریں، پیروی کریں گے، نماز پڑھیں گے، سنت پر عمل کر رہے ہوں گے، مگر دھیان ہی نہیں ہے اس میں، تلاوت کر رہے ہیں مگر اس میں فوکس ہی نہیں ہے، اس میں تجمع ہی، یکسوئی نہیں ہے، تجمع ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہیں، جس سے آگے جب یہ سارا کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر تحدر اور تخلق آتا ہے۔ تحدر جیسے حضوری، حاضری، حاضرہ، تحدر اور تخلق۔ تحدر کہتے ہیں، عربی میں لغت کی کتابوں میں آتا ہے تحدر البدوی، بدوی یعنی ایک بدو دیہات کا رہنے والا، وہ شہر میں آ کے اے ساکن المدینہ واستقر فیہا وتخلق باخلاق اہلہا۔ اہل لغت لکھتے ہیں اگر گاؤں کا ایک آدمی شہر آئے اور شہر میں سکونت اختیار کر لے، گھر لے لے اور مستقل رہائش اختیار کر لے اور شہر والوں کا رہن سہن اپنا لے، ان کے اخلاق اور طور طریقے اپنا لے، تو اس کو کہتے ہیں تحدر اور تخلق۔ تو مطلب بندہ، یہ تنقل کی جگہ ہے، جب بندہ تتبع کرتا ہے تو تتبع اس وقت تک نہیں ہوتی، ایک وطن چھوڑنا پڑتا ہے، دوسرا وطن اختیار کرنا پڑتا ہے۔ گناہ کی زندگی بھی ایک وطن ہے، گناہ کی زندگی بھی ایک وطن ہے۔ آپ کہیں گے وطن کیسے؟ بتاتا ہوں۔ وطن کیا ہوتا ہے؟ وہ شہر، وہ ملک، وہ سرزمین، وہ گاؤں، وہ علاقہ جس سے طبیعت مانوس ہو، جس سے آپ جائیں دیکھیں تو آپ کو اپنائیت لگے، طبیعت فرحت محسوس کرے، مانوس ہو، جھجک اور اجنبیت محسوس نہ ہو، وہ وطن ہوتا ہے۔ تو گناہ، جن لوگوں کو گناہ میں اجنبیت نہیں لگتی اور گناہ میں اپنائیت لگتی ہے اور گناہوں کے ساتھ طبیعت مانوس ہے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ طبیعت مانوس ہے اور تعجب نہیں ہوتا، وحشت نہیں ہوتی گناہ سے، نافرمانی سے، معصیت سے، جس کا مطلب ہے گناہوں کو بندے نے وطن بنا رکھا ہے، طبیعت گناہوں کے ساتھ مانوس ہے، اس کو حیرت نہیں ہوتی۔ کئی بندے آپ دیکھیں گے جھوٹ بولتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی یہ لگتا ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، تعجب ہی نہیں ہوتا، جھوٹ راسخ ہو گیا زندگی میں، بخیلی کرتے ہیں راسخ ہو گئی، دھوکہ کرتے ہیں راسخ ہو گئی ان کی۔ یہ بری عادات اور گناہ اور بری خصلتیں جب طبیعت میں راسخ ہو جاتی ہیں، رچ بس جاتی ہیں، تو وہ آپ کا وطن بن جاتا ہے، آپ ان سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ پھر گناہ کرتے ہوئے کوئی آپ کو حیرت ہوتی ہی نہیں ہے، جیسے آپ اسی وطن کے رہنے والے ہیں۔ یہاں تک سمجھ گئے؟ یہ سمجھے ایک وطن تھا، اب تتبع کا سفر کیا، کوچ کیا، ترقی نہیں ہوتی کوچ کیے بغیر، ہجرت کے بغیر ترقی نہیں ہوتی۔ کون ہے جس نے ہجرت نہیں کی؟ حضرت آدم نے ہجرت کی، حضرت نوح علیہ السلام نے، بولیے، ہجرت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت شعیب علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت صالح علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، تاجدار کائنات نے ہجرت کی۔ اس طرح اولیاء اللہ ہر کوئی ہجرت کرتا ہے، جس طرح بندے اللہ کے ہجرت کرتے ہیں، اس طرح روحیں بھی ہجرت کرتی ہیں، اس طرح طبیعتیں بھی ہجرت کرتی ہیں۔ طبیعت اس گناہ کے وطن سے مانوس تھی، جب توبہ کر لی،
تذکر آ گیا، نصیحت آ گئی، تفکر آ گیا، پھر توجہ جم گئی، فوکس آ گیا، اتباع کی ٹھانی، اتباع کا کجاوا لگایا اونٹ پر، اتباع محمدی کا، تتبع نبوت کا، آقا کی غلامی کا، پیروی کا کجاوا کسا، اس پہ چڑھے، گناہ کے وطن سے نکلے اور نیکی کے وطن میں آ کے گھر بنا لیا۔ نیکی کے وطن میں گھر بنا لیا، تقوی کے وطن میں گھر بنا لیا، نیا گھر بنا لیا۔ پہلے گناہ کے گھر سے مانوس تھی طبیعت، ہجرت کر کے جب زمانہ گزر جاتا ہے گناہ کو چھوڑے ہوئے تو گناہ کا وطن بھی بھول جاتا ہے، پھر طبیعت مانوس نہیں رہتی، پھر اجنبی ہو جاتا ہے گناہ، نافرمانی اللہ کی اجنبی ہو جاتی ہے، معصیت اور بد اخلاقی اجنبی ہو جاتی ہے۔ پھر آپ مسجد میں داخل ہونے لگے، چاہیں بھی تو بایاں قدم نہیں پڑتا، مسجد میں پڑھ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس وطن میں نہیں رہے، اب بایاں دایاں ہی اٹھے گا، نکلنے لگے تو دایاں قدم نہیں نکلے گا، پانی پیتے ہوئے بائیں ہاتھ سے آپ گلاس اٹھا ہی نہیں سکتے، وطن بدل گیا ہے، طبیعت کی مانوسیت بدل گئی ہے، رجحان بدل گیا ہے، طبیعت کا ذوق بدل گیا ہے، عادت بدل گئی ہے۔ تو جب عادات بدلتی ہیں تو پچھلی عادات چھوٹ جاتی ہیں، نئی عادت نہیں بنتی پچھلی عادت برقرار رہے تو، نئے وطن نہیں بنتے پچھلے وطن یاد آتے رہیں تو ہجرت جب ہوتی ہے تو نئے وطن میں تحضر ہوتا ہے، اور اس وطن کے جو حال احوال ہیں ان کا تخلق ہوتا ہے، پھر اس وطن کا رنگ چڑھتا ہے، پھر بندہ وہ بولی سیکھتا ہے، ہائے 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 ہائے، اس وطن کے لوگوں کے لباس پہنتا ہے، ان جیسی بولی سیکھتا ہے، ان جیسا رہن سہن لیتا ہے، تو یہ سارے رہن سہن تو تب آئیں گے کہ اس وطن کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں گے، صحبت بدلیں گے، سنگت بدلیں گے، رفاقت بدلیں گے، تعلق بدلیں گے، تو تب جا کے تحضر ہوگا، ہجرت ہوگی، اور نئے وطن میں آپ کا سکونت ہوگی۔ یہ تخلق، اور جب آپ یہاں تک تخلق پر آ جائیں، یہ تخلق کا جو درجہ ہے یہ تحلی کا درجہ تھا، ادھر جو تحلی بتایا تھا ادھر وہ تحضر اور تخلق ہے۔ اب وہاں اس کے بعد چھٹا درجہ تھا ترقی، اب اس ترتیب میں چھٹا درجہ تنقل آ گیا، اب یہاں سے پردے اٹھتے، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور ترقی شروع ہو جاتی۔ آگے منزلیں آپ کو بتا دی میں، مگر اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ شروع کرنا پڑتا ہے۔ پھر آپ ریاضت کرتے ہیں، مجاہدہ، ریاضت اور مجاہدہ میں فرق ہے۔ ریاضت کیا ہے؟ نفس کی طبیعت سے نکل جانا، اس کوشش کا نام ریاضت ہے۔ نفس کی ایک طبیعت ہے، اس کو کہتے ہیں الریاضہ، هو الخروج عن طبع النفس، نفس کی جو طبیعت ہے اس کو چھوڑ دینا، ہجرت کر دینا، نفس کی طبیعت سے نئی طبیعت میں چلے جانا، اس کی محنت کرنا، کوشش کرنا، اس کو ریاضت کہتے ہیں، اور اس سے تہذیب اخلاق ہوتی ہے، اخلاق سنورتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلی یا دوسری رات بتا دیا تھا کہ کچھ اخلاق، کچھ لوگ خلقتاً مہذب ہوتے ہیں، ان کے اخلاق کی تہذیب پیدائشی طور پہ کر دی گئی ہوتی ہے، وہ کچھ لوگ نفس لوامہ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جیسے اکثریت نفس امارہ کے ساتھ، کچھ نفس لوامہ کے ساتھ، اور کچھ پیدا ہی نفس مطمئنہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ خلق جو نفس مطمئنہ کے اخلاق ہیں الوہی، وہ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ جو اس اخلاق کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اس نفس مطمئنہ کے حال کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کو پیدائشی ولی کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو تو اللہ کے فضل سے عطا ہو جاتی، وہب ہے، مگر یہ عام قاعدہ نہیں، عام قاعدہ ہے ریاضت کرنا، عدل کا قاعدہ ہے محنت کرنا، سٹرگل کرنا، سٹرگل کرنے کے طریقے بتائے۔ اور دوسرا پھر ہے المجاہدہ، ریاضت سی نفس کی طبیعت سے نکل جانا، اور مجاہدہ وہ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نفس کو مشقت کا عادی بنانا،
یہ مجاہدہ ہے۔ نفس کو مشقت اور تکلیف اور نفس کی خواہشوں کے خلاف جو عمل ہے اس کو اٹھانے کی طبیعت ڈالنا، عادت ڈالنا، نفس کو اپنے نفس کی جو ہوائے نفس ہے اس کی مخالفت، ہر حال میں مخالفت کرنا اور نفس کو اس کی عادت ڈالنا، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کی عادت ہی نہیں ڈالیں تو آپ تسبیح کریں، ساری زندگی عمرے کریں، حج کریں، اعتکاف بیٹھیں، صدقہ خیرات دیں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، ورد وظیفے کریں، جو چاہیں کریں، میں نے آپ کو بتایا ان سب چیزوں کا اجر اور ثواب ضرور ملے گا، ثواب ضرور ملے گا، مگر ریاضت اور مجاہدہ میں پڑے ہی نہیں آپ۔ یعنی کرتے کرتے کسی نے آپ کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا، آپ کی انگلی پر پاؤں رکھ دیا، بس پاؤں رکھنے کی دیر نہیں تو آپ نے ایسی تہذی کر دی اس کی، وہ انا ہے تو نابینا، نظر نہیں آتی، کیا کر میرے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیے، بندہ نہیں سمجھ، بس جلال میں آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ریاضت کی الف ہی نہیں ہوئی، وہ اسی نفس امارہ پہ کھڑا ہے۔ ہر شخص جو آپ سے عمل کرتا ہے، سلوک کرتا ہے، اس کے دو اینگل ہیں، سوچنے کا پازیٹیو راستہ بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے۔ تو انا ہے، نابینا ہے، کہ نظر نہیں آتا، بندہ نہیں سمجھتا، تو اس طرح سوچیں تو آپ سمجھ رہے ہیں جان بوجھ کے رکھ دیا اسے، یہ نیگیٹو ہے۔ تو یہ نیگیٹو سوچ تب ہی نکلتی ہے کہ اندر نیگیٹو ہے، من نیگیٹو ہے، اور ایک رخ دوسرا بھی ہے کہ اس نے دیکھا ہی نہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ انسان ہے، اس کی نظر ہی نہیں پڑی، جب نظر نہیں پڑی تو پاؤں پہ پاؤں آ گیا تو کیا ہو گیا، بس ختم۔ آپ ہنس پڑے، مسکرا کے جواب دے دیں، ختم ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ اگر طبیعت یہاں تک لے آئیں تو انے سے لے کر اللہ آپ کا بھلا کرے یہاں تک لے آئیں، یہ ریاضت اور مجاہدہ کا جمع کرنا۔ وہاں سے چل کے طبیعت یہاں تک لے آئیں، فلاں کو یہ ملا ہوا ہے، مجھے یہ سہولت نہیں ملی، فلاں کے ساتھ یہ سلوک ہے، میرے ساتھ یہ سلوک نہیں۔ اس کے کئی زاویہ نگاہ ہیں۔ بعض اوقات اولیاء فرماتے ہیں اور صوفیاء فرماتے ہیں، بعض اوقات کسی کی ریاضت اس میں ہوتی ہے، کسی کو دے کے آزمایا جاتا ہے، اللہ دے کر کرم کرتا ہے، اللہ کسی پر انعام کرتا ہے دے کر، اور کسی پر انعام کرتا ہے اس سے بھی بڑھ کر نہ دے کر۔ جس کو دیتا ہے، دینا تو انعام ہے، مگر پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو آزمائش میں ڈالا ہے، اسے آزمائش میں ڈالا ہے، جو دیا ہے اب اس کا حساب ہوگا۔ اور کسی بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت یہ چاہتی نہیں کہ اس سے کوئی زیادہ حساب ہو، پریشان ہوگا، وہ اس کو دیتا ہی نہیں، نہ دے گا نہ حساب ہوگا۔ یہ اللہ کی محبت کا ایک الگ رنگ ہے۔ آپ کو کیا خبر کہ کون سی محبت کا رنگ اللہ کا آپ کے ساتھ ہے، کون سی محبت کا رنگ اس کے ساتھ ہے؟ آپ میری بات سمجھیں۔ غزوہ حنین میں، صحیح بخاری میں، مسلم شریف میں حدیث ہے، غزوہ حنین میں جب فتح مکہ ہو گئی تو جتنے لوگ تھے، آقا علیہ السلام مکہ معظمہ سے سارے فتح مکہ میں مسلمان ہونے والے اور فتح مکہ کے بعد اعلان کرنے والے قبول اسلام کا، ساروں نے تلواریں کس لی اور آقا علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ 1000 کا لشکر آقا علیہ السلام کے ساتھ چلا گیا۔ اب سب کو پتا تھا کہ فتوحات ہی فتوحات ہو رہی ہیں، اب تو مال غنیمت ہی ملنا ہے نا، فتح ہی فتح ہے۔ وہ جو ریاستیں، مجاہدے، گردنوں کا کٹنا، قیدی بننا، جسم کا اڑنا، وہ کوششیں، تکلیفیں، اذیتیں گئیں، اب تو فتح کا دور ہے، غلبے کا دور ہے، لوگ چل پڑے۔ تو جب حنین کا غزوہ فتح ہوا اور مال غنیمت آیا تو آقا علیہ السلام نے کیا کیا، جو مکہ سے نئے لوگ گئے تھے، مکہ سے نئے لوگ گئے تھے، کئی ایسے صحابہ بھی اس غزوے میں گئے، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، نام نہیں لینا چاہتا، آج عمومی بات سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں۔ کئی جو فتح مکہ کے موقع پر جنہوں نے قبول اسلام کیا یا اظہار اسلام کیا، اعلان کر دیا، وہ سب شریک ہو گئے۔ جب حنین کی فتح ہوئی اور مال غنیمت آیا، آقا علیہ السلام نے 100 سرخ اونٹ
اور بڑا بڑا غلہ اور سونا چاندی مال غنیمت میں دیا، اور سارا مکہ میں جو قریشی بڑے بڑے سردار تھے اور بڑے بڑے خاندانوں والے اور نو مسلم تھے، اور جو انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر قبول اسلام کر کے لشکر محمدی میں آئے تھے، آقا علیہ السلام نے ان کو ایک ایک کو بلا کے 100 اونٹ لدے ہوئے دے دیے، 100 اونٹ لدے ہوئے دے دیے۔ اور جو مدینہ پاک سے آئے تھے، جنہوں نے بدر کی جنگیں بھی لڑی تھیں، احد بھی لڑی تھی، غزوہ احزاب کا بھی کیا تھا، حدیبیہ میں بھی آئے تھے، فتح مکہ پہ بھی آئے تھے، جن کے پورے 10 سال قربانیوں کے گزرے تھے، وہ دیکھتے رہ گئے۔ ان میں سے کسی کو بلا کے آقا علیہ السلام نے مال غنیمت نہیں دیا۔ ان میں کچھ نوجوان بھی تھے، نوجوان وہ ذرا جذباتی ہوتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا، ایک کو بلایا وہ بھی مکہ سے قریشی، دوسرا بلایا وہ بھی مکہ سے ایک قریشی، تیسرا بھی مکے کا ایک سردار، چوتھا بھی مکہ کا سردار، پانچواں بھی مکہ کا سردار، مختلف قبیلوں کے لوگ جو نو مسلم، جن کا پچھلے 13 سال مکہ کے اور 8 سال مدینہ پاک کے، 8 9 21 برس جن کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا قربانیوں کی تاریخ میں، ان کو بلا بلا کے دیتے رہے لدے ہوئے اونٹ 100۔ یہ بخاری شریف میں ہے اور مسلم شریف میں۔ تو نوجوان تھے جو انصار مدینہ پاک کے، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، جو نئے نوجوان تھے، کہ یہ کیا ہوا؟ جب فتح مکہ ہو گیا اور غلبہ ہو گیا تو سب اپنے قریشیوں کو اور مکے والوں کو حضور نے لاد لاد کے دے دیا، اور ہماری گردنیں لگی ہیں اور ہماری تلواروں کی جو دھاریں ہیں ان سے ابھی تک ان کے خون کے قطرے بہہ رہے ہیں، ہماری تلواروں سے۔ 21 سال ہماری قربانیاں اور 8-10 سال مدینہ میں ہماری قربانیاں، ہمیں نظر انداز کر دی، ہمیں دیا ہی کچھ نہیں۔ یہ آہستہ آہستہ بعض لوگ باتیں کرنے لگے۔ آقا علیہ السلام نے ان کی بات سن لی، آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، سب کو جمع کیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے مدینہ والو، کیا تمہیں یہ سودا قبول نہیں ہے کہ مکے والے جو نو مسلم آئے ہیں ان میں سے ہر ایک کو 100 اونٹ مال غنیمت کے لاد کے دوں، اور وہ اونٹ بھر بھر کے واپس روانہ ہوں، اور تم محمد مصطفیٰ کو لے کر واپس روانہ ہو؟ اشارہ یہ تھا کہ میں مکہ واپس جانے والا نہیں ہوں، مکے والوں کو مال غنیمت، مال سے اونٹ لاد لاد کے دے رہا ہوں، یہ مال لے کے جائیں گے اور تم آمنہ کا لال لے کے جاؤ گے۔ مال انہیں دے رہا ہوں اور آمنہ کا لال تمہارے حصے میں ہے، تو کیا چاہتے ہو؟ بھرے ہوئے اونٹوں کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا محمد مصطفیٰ کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ بس آقا علیہ السلام کا اتنے فرمانے کی دیر تھی، وہ جو فوکس تھا، توجہ جو میں نے کہا، وہ ساری فوکس ہو گئی، فوکس ہو گیا۔ جو ذہن میں انتشار آ رہا تھا جوانوں کے، وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا مال تو آتا جاتا رہے گا، مصطفیٰ کہاں ملیں گے؟ عرض کہ یا رسول اللہ، ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں آمنہ کے لال چاہیے، ہم حضور کو ساتھ لے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام مکہ فتح ہو چکا تھا، فتوحات کر کے ان کے ساتھ مدینہ رخصت ہو گئے۔ مکے والے دیکھتے رہ گئے، خیال تھا فتح ہو گیا، شاید اب پلٹ کے آ جائیں گے، ادھر ہی رہیں گے۔ نہیں، فرمایا اب میرا وطن مدینہ ہے، تو یہ نیا وطن بنایا ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا، سمجھانا یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے 2 طریقے ہیں، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ جب دے کر آزماتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ شکر کتنا کرتا ہے، انفاق خرچ کتنا کرتا ہے، اور جب نہ دے کے آزماتا ہے تو دیکھتا ہے صبر کتنا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، جس بندے کو جس قابل جانے اسی طرح کی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ لہذا من کو قابو رکھنا چاہیے۔ کبھی ساری زندگی آپ سے کم تر ہے، اس کو بہت ملتا رہا، اس پہ کبھی نگاہ نہ رکھیں۔ آپ کے ساتھ اللہ نے ایسا کیا۔ اللہ پاک حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے دنیا کو کہتا ہے، اے دنیا میرے یاروں کے لیے، میرے پیاروں کے لیے، میرے عاشقوں کے لیے کڑوی بن جا۔ اللہ پاک دنیا سے فرماتے ہیں، دنیا میرے عاشقوں کے لیے کڑوی بن جا، اور جو تیرے عاشق ہیں ان کے لیے میٹھی ہو جا۔ جو تیرے عاشق ہیں ان کے لیے
میٹھی بن جا، وہ تو پہ ہڑپ ہڑپ کر کے کھائیں، لذت لیں، ان کو تو میٹھی لگے اور کھائیں، اور جو میرے عاشق ہیں ان کے لیے کڑوی بن جا، میں نہیں چاہتا کہ وہ تجھے بہت کھائیں، ان کا دل تیرے ساتھ نہ لگ جائے۔ تو کبھی اللہ کسی کو زیادہ نہیں دیتا کہ کہیں اس کا دل نہ لگ جائے اس میں۔ یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، یہ مالک کو کرنا ہے، یہ فیصلہ مالک کو کرنا ہے، آپ اور میرا مجال نہیں ہے یہ فیصلہ کریں۔ لہذا آپ کا میرا کام، بندے کا کام فقط یہ ہے، مولا جس حال میں رکھے اسی پہ خوش رہو۔ کیا خبر یہ حال آپ کے لیے اچھا تھا یا یہ حال اچھا ہے؟ بندہ بن، رب نہ بن، بندہ بن، رب نہ بن۔ تجھے تو حال کی خبر نہیں، حال کے مستقبل کو کہاں سے جانے گا؟ تمہیں تو حال کی خبر نہیں، مستقبل کی کیا خبر ہوگی؟ تو اپنے اس حال پہ پریشان ہو رہا ہے، خدا جانے جو حال تو چاہتا ہے وہ مل جائے تو تیرا مستقبل برباد ہو جائے۔ رب تیرا مستقبل بچانا چاہتا ہے، تیری آخرت سنوارنا چاہتا ہے، کسی کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو آزمائش میں نہ جا، کسی کو آزمائش سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہیں، ان پہ بندے کا کام ہے راضی رہے۔ یہ جب کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس سے بندے کا وہ تخلق اور جو میں نے کہا تنقل، پھر روحانی ترقی کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس کو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا فیض ملتا ہے۔ ہر اگلی گھڑی پہلی سے بہتر ہوتی ہے، ہر اگلا دن پہلے سے بہتر ہوتا ہے، اس کا حال بدلتا چلا جاتا ہے، بدلتا چلا جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت ہے نا جی، ایک بندہ ایک چیز چاہتا ہے مجھے ملے، مثلا ایک بیٹے نے کہا کہ میں نے آپ کی موجودگی میں نعت پڑھنی، میں نے کہا نہیں بیٹے ٹائم آج نہیں ہے، نہ پڑھو۔ معلوم نہیں اس کے دل میں ملال آیا ہو، انہوں نے میری نعت نہیں سنی، ٹائم نہیں ملا۔ یہ اسی ملال کو نکالنا چاہتے ہیں، اس ملال کو بندہ نکال دے۔ بندہ بہت سی چیزیں چاہتا ہے، بس اس سے آگے نہیں۔ اول تو کمال تو یہ ہے کہ چاہت بھی چھوڑ دے، اور اگر اس کمال تک نہیں پہنچے، چاہتا ہے، چاہت آتی ہے، تو پھر اس سے آگے بندہ رب نہ بنے، چاہت کو فیصلہ نہ کرے، مل جائے مل جائے تب بھی راضی، نہ ملے تب بھی راضی۔ یہ بندے کی شان ہے، شان بندگی ہے، یہ شان بندگی، اس میں بندے کو اللہ پاک کمال عطا کرتا ہے۔ اب وہ جو اصل مضمون تھا وہ آج نہیں ہو سکتا کیونکہ وقت ہو گیا آپ کا زیادہ۔ وہ ادب کا مضمون شروع کرنا چاہتا تھا، میں اس کے لیے شعر پڑھ دیتا ہوں، 2-3 شعر ہیں۔ از خدا جو توفیق ادب بے ادب محروم ماند از فضل رب۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہم اللہ سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں، اس لیے کہ بے ادب ہمیشہ اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بے ادب صرف اپنے آپ کو برباد نہیں کرتا، بے ادب صرف اپنے آپ کو ہی برباد نہیں کرتا بلکہ سارے اطراف عالم میں آگ لگا دیتا۔ ایک بے ادب شخص کی بے ادبی اس کا اپنا خانہ تو خراب کرتی ہے، اسے تو برباد کرتی ہے، مگر فرمایا نہیں، پورے جہان کو بھی آگ لگا کے بھسم کر دیتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ بے ادب کی بے ادبی سے خود تو برباد ہوا، دوسرے لوگ کیوں برباد ہو گئے؟ بے ادبی سے 2 قسموں کے نقصان ہوتے ہیں، 2 قسموں کے۔ ایک تو اس کا اپنا نقصان ہو گیا نا، اس میں تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن جو دوسروں کو برباد کرتا ہے وہ 2 قسموں کے نقصان ہیں۔ ایک وہ بے ادب
اس نے بے ادبی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اکابر مشائخ صالحین اولیاء اللہ والوں کی بے ادبی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اپنے والدین کی بے ادبی کی، بزرگوں کی بے ادبی کی، اللہ کی نافرمانی کی، ہر دوسرے کی حق تلفی کی، یہ انسانیت کی بے ادبی ہوئی۔ سب نافرمانیاں ہیں۔ جب وہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، قتل و غارت گری کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، بد عقیدگی کرتا ہے، یہ ساری کسی نہ کسی سطح کی بے ادبی ہے۔ اب اس کا ایک خاص نقصان ہے اور ایک عام نقصان ہے، ایک خاص اور ایک عام نقصان ہے۔ تو ارشاد فرمایا خاص نقصان تو یہ ہے کہ جس نے بے ادبی کی، نافرمانی کی، ظلم کیا، تو جو لوگ اس کو روک سکتے تھے انہوں نے روکا نہیں، نفرت بھی نہیں کی، اس کا ساتھ دیتے رہے یا خاموش بیٹھے رہے، اس سے میل ملاپ بھی رکھا، دوستی اور سنگت بھی رکھی، صحبت بھی رکھی، ظالم کو ظلم سے روکا نہیں اور نفرت بھی نہیں کی، تعلق بھی نہیں توڑا، دوستی بھی رکھی، اٹھنا بیٹھنا بھی رکھا، گوارا کر لیا ان کی طبیعت نے۔ فرمایا ایسے لوگ بھی اس بے ادبی کی تباہی میں ہلاک ہوتے ہیں اور اسی ظلم میں شریک ہوتے ہیں۔ ان کے نامہ اعمال میں وہی گناہ، وہی بے ادبی، وہی ظلم، وہی بدکاری اور وہی جرم لکھا جاتا ہے۔ یہ تو نقصان خاص ہے۔ جو روک سکتے تھے نہیں روکا، نفرت کر سکتے تھے نہیں کی، ان کا ساتھ چھوڑ سکتے تھے، یہ تو کسی نے نہیں پکڑا، آپ کا ساتھ بھی نہیں چھوڑا، ان سے تعلق توڑ سکتے تھے، تعلق بھی نہیں توڑا، اٹھنا بیٹھنا چھوڑ سکتے تھے، وہ بھی نہیں چھوڑا، سب رکھا۔ یہ نقصان خاص، ایک تباہی۔ دوسرا نقصان عام ہے، وہ یہ کہ جب بے ادبی کی وجہ سے تباہی آتی ہے، کبھی قحط کی صورت میں، کبھی مصائب، کبھی آلام، کبھی آفات، کبھی بلیات، کبھی قحط، کبھی بارش کی کمی، کبھی غلہ کی کمی، کبھی حیا کی کمی، کبھی مہنگائی، ایک عمومی بلائیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، بلیات جب آتی ہیں تو اس پہ ہر شخص متاثر ہوتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ظلم چند لوگوں نے کیا ہوتا ہے، ہفتے کے دن بنی اسرائیل میں نافرمانی کچھ لوگوں نے کی تھی، مگر ساری قوم برباد ہوئی۔ جنہوں نے نہیں روکا تھا وہ بھی برباد ہوئے، جنہوں نے ان سے میل ملاپ رکھا وہ بھی برباد ہوئے۔ نقصان اصحاب السبت کی وجہ سے سب کا ہوا، تو عام لوگ بھی پھر اس زد میں آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں اور قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ اس مضمون کو بیان فرمایا۔ تو یہ جو ادب ہے اس کا اختیار کرنا ہر ایک کے ذمے لازم ہے، اور ہر قسم کا گناہ، ظلم، وہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ اب اس پر مولانا روم مثال دیتے ہیں، مائدہ از آسمان در می رسید، مائدہ از آسمان در می رسید، بے شیرا و بے گفت و شنید، درمیان قوم موسیٰ چند کس، بے ادب گفتند گو سیر و عدس۔ فرماتے ہیں آسمان سے دسترخوان آتا تھا، بغیر خرید و فروخت کے، بغیر مانگے، بغیر محنت کیے کھانا ملتا تھا، من و سلوہ ملتا تھا، بٹیر کی طرح پرندے ملتے تھے، ترنجبین کی طرح خوراک ملتی تھی، گھر بیٹھے جنگل میں خوراک مل جایا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ کی قوم کو اللہ کی نعمتیں تھیں، بغیر مشقت کے ملتی تھیں۔ فرماتے ہیں ان کی قوم میں کچھ بے ادب پیدا ہو گئے، بے ادب پیدا ہو گئے، انہوں نے اللہ کی نعمت کی بے ادبی کی اور کہا کہ موسیٰ یہ کیا، ہر روز بٹیر ملتے ہیں، ہر روز ترنجبین ملتی ہے، ہمیں تو لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، مسور چاہیے، دال چاہیے، سبزی چاہیے، تو یہ ملتا ہی نہیں۔ تو بے ادب اللہ کی نعمت کی گستاخی کر بیٹھے۔ جب یہ کہا تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا جاؤ،
فلاں قصبے میں گاؤں میں رہائش رکھ لو، اس دن سے اللہ نے نعمتیں بند کر دیں۔ فرمایا درانتی لے لینا، کھدال لے لینا، اور جا کے پھر اس گاؤں میں کھیتی باڑی کرو، ساگ اگاؤ، ترکاری اگاؤ، لہسن لو، پیاز لو، جو چاہتے ہو محنت کرو، مل جائے گا۔ ہم جو بغیر محنت کے نعمتیں دیتے تھے وہ آج سے بند۔ مولانا روم کہتے ہیں چند لوگوں کی بے ادبی نے وہ دسترخوان، آسمانی دسترخوان نعمتوں کا بند کر دیا۔ منقطع شد خانونا از آسماں، ماند رنجے زر و بیلو داسماں، باز عیسیٰ چوں شفاعت کرد حق، خاں فرستاد و غنیمت برطبق۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس بے ادبی کی سزا یہ ملی کہ بنی اسرائیل کو آسمانی نعمتیں نہیں ملی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا 1200 سال کے بعد۔ کیا 1200 سال اللہ کا یہ کرم بند رہا۔ انہوں نے پھر آ کے سفارش کی، شفاعت کی، باری تعالیٰ میری قوم پر پھر نعمتیں بحال کر دے۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کی سفارش پر پھر خان اور طبق عطا کر دیے۔ اللہ پاک نے پھر ان کو خان بھیجا اور مفت پھر مائدہ آسمان سے آیا، انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان مائدہ سجی ہوئی خوراکوں کا، طرح طرح کی ڈشز آنے لگ گئیں عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ ان سے کہہ دے میں نے ان کی محنت اور مشقت کے بغیر آپ کی شفاعت اور سفارش پر دوبارہ آسمانی دسترخوان اتار دیا ہے۔ اب ادب کا تقاضا یہ ہے جو کھانا ہو کھا لیں، باقی بچا کے نہ رکھیں، ذخیرہ نہ کریں، جو بچ جائے فقیروں، غریبوں، مسکینوں میں تقسیم کر دیں، یہ میرا حکم ہے۔ اور کبھی میری نعمتوں کا دسترخوان بند نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک ایک شخص کو سمجھاتے تھے جو کھانا ہے کھا لو، جب کھا چکو اس کو بچا کے نہ رکھو، ذخیرہ نہ کرو، دسترخوان اللہ کا وعدہ ہے کبھی بند نہ ہوگا، محتاجوں، مسکینوں، غریبوں میں بانٹ دیا کرو، حکم دیتے رہے۔ پھر مولانا روم فرماتے ہیں باز گستاخاں ادب بگذاشتند، چوں گدایاں زلہا برداشتند۔ فرمایا پھر ان کی قوم میں گستاخ ہو گئے، ان گستاخوں نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا اور بجائے بچا ہوا کھانا غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرنے کے ذخیرہ کرنے لگ گئے، گھر چھپا چھپا کے رکھتے، جو بچ جاتا اٹھا کے گھر رکھ دیتے، بخیل بن گئے، کنجوس بن گئے۔ تو فرمایا کنجوسی بھی بے ادبی ہے، ہرس بھی بے ادبی ہے، بخیلی بھی بے ادبی ہے، ناشکر گزاری بھی بے ادبی ہے، اللہ کی نافرمانی، یہ سب چیزیں بے ادبی ہیں۔ اور شکر کرنا ادب ہے، سخاوت کرنا ادب ہے، بچا بانٹ دینا ادب ہے۔ فرمایا وہ بھکاریوں کی طرح بچا بچا کے پھر بچا کے ذخیرہ کرنے لگے۔ ان کچھ لوگوں کی بے ادبی سے اللہ پاک نے ان پر پھر اپنی ناراضگی نازل کی اور فرماتے ہیں بدگمانی کردن و حرص آوری، کفر باشد پیش خانے مہتری۔ اللہ کی کرم نوازی کے بارے میں بدگمانی کرنا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم بانٹ دیا کرو، میرا دسترخوان بند نہیں ہوگا، اب پھر بچا کے کیوں رکھتے ہو؟ اللہ کے وعدے پر اعتماد نہیں، اللہ کے کہے پر توکل نہیں، اللہ کے فرمان پر عقیدہ پختہ نہیں کہ شاید بند نہ ہو جائے، بچا کے رکھ لو، شاید بند نہ ہو جائے، بچا کے رکھ لو۔ کچھ حرص ہے، کچھ توکل کی کمی ہے، کچھ عقیدے یقین میں کمزوری ہے، اور کچھ ناشکری ہے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں مل کر طبیعت میں بے ادبی پیدا کرتی ہیں۔ بندہ ناشکر ہوتا ہے، بے ادب ہو جاتا ہے، بندے میں حرص اور لالچ آتا ہے، بے ادب ہو جاتا ہے، بندے کا اللہ پر عقیدہ اور اعتماد کمزور ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کل ملے یا نہ ملے، بے ادب ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ جو بادشاہ حقیقی ہے
اس کے دسترخوان کے بارے میں ناشکری کرنا اور اس کے وعدے پر اعتماد نہ کرنا، یہ بدگمانی بھی ہے اور یہ گستاخی اور بے ادبی بھی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فرماتے زہاں گدا رویان نادیدہ ز آز، آدر رحمت بریشاں شد فراز۔ وہ جو بھکاریوں کی صورت میں لوگ تھے، حرص کے مارے ہوئے، لالچ کے مارے ہوئے، بھوکے لوگ، ان کی اس بھوک کی بے ادبی، ناشکری کی بے ادبی، حرص اور لالچ کی بے ادبی اور اللہ پر یقین کی کمزوری کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ دسترخوان پھر ان پر بند کر دیا، جو 1200 سال کے بعد کھلا تھا پھر بند کر دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے اس دسترخوان کا فائدہ کسی کو نہیں پہنچایا۔ تو بے ادبی دوستو دو طرح کی، کبھی قولی ہوتی ہے، کبھی عملی ہوتی ہے۔ کبھی آدمی زبان سے لفظ بول کر بے ادبی کرتا ہے، اس سے بھی بچو۔ کبھی زبان سے لفظ تو نہیں بولتا بے ادبی کے، مگر عمل ایسا کرتا ہے جس کی میں نے مثالیں دی، ناشکری کا عمل، حرص کا عمل، اللہ پر بے اعتمادی، بے یقینی کا عمل، توکل کے نہ ہونے کا عمل۔ یہ جو سارے عمل ہیں اور طرز عمل، کبھی عملی آدمی بے ادبی کرتا ہے۔ بے ادبی قولی ہو یا بے ادبی عملی، دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، اللہ کی رحمت اور نعمت سے بندے کو محروم کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنا ایمان قائم رکھو، اس کے اوپر اپنا توکل قائم رکھو، اپنے یقین کو کبھی کمزور نہ ہونے دو۔ جو اس نے وعدہ کر دیا ہے اس پر پختہ یقین اور ایمان رکھو، اور اللہ کے فرمان کی ہمیشہ طاعت بجا لاؤ، سخاوت طبیعت میں رکھو، توکل اپنی طبیعت میں رکھو، بے نیازی اپنی طبیعت میں رکھو، استغناء اپنی طبیعت میں رکھو، قناعت اپنی طبیعت میں رکھو۔ اپنی طبیعت کو ان خصائل اور اخلاق کے ساتھ جب مزین کریں گے، یہ اللہ کے حضور ادب ہوگا، یہ ادب کہلائے گا۔ اور اولیاء کہتے ہیں کہ طاعت بندے کو جنت میں لے جاتی ہے اور ادب بندے کو اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے، ادب اللہ کی قربت میں لے جاتا ہے۔ پوری زندگی کو ان خصائل حمیدہ کے ساتھ سنوارنا ادب ہے۔ پورے فکر کو، عمل کو، اسوہ کو، سیرت کو، کردار کو، طرز زندگی کو، طرز فکر کو، سوچ کے انداز کو، بیہیویئر کو، عمل کو، شیوہ زندگی کو، ساری کی ساری زندگی، ذہن کی، قلب کی، عمل کی، ساری زندگی کو ان خوبصورت اخلاق اور خصال کے ساتھ مزین کرنا، آراستہ کر لینا، اس کا نام ادب ہے۔ اور یہ ادب نصیب ہو تو اللہ پاک بندے کو اپنی قربت میں لیتا ہے۔ ادب والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ادب والوں پہ اپنے دسترخوان اتارتا ہے۔ جس کا وہ حقدار نہیں ہوتا، جتنی محنت نہیں کی ہوتی، اس سے بڑھ کر اللہ اپنا فضل کرتا ہے، ادب والے کے اوپر فضل ہوتا ہے۔ اور جو ادب میں محروم ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ پھر عدل کرتا ہے، جیسا کرے گا ویسا بھگتے گا۔ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو ادب کے ساتھ شناسا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔